الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم آتنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب عمل الذي يبلغنا حبك. آمين يا رب العالمین. سورۃ البقرہ کے سلسلے وار مطالعے میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے گزشتہ محفل میں آیت نمبر 64 تک مطالعہ مکمل کیا تھا. پس منظر میں یہود کے جو اسباب زوال تھے کہ جس اعلیٰ مقام پر اللہ تعالیٰ نے انہیں فائز کیا تھا، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی، اس مقام سے گر کر یہ کہاں پہنچے؟ ہم نے پچھلی دفعہ آیت پڑھی تھی وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان کے اوپر ذلت اور بے کسی تھوپ دی گئی. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور یہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے. اس زوال کا بنیادی سبب کیا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ میں اس طرح سے بیان ہوا کہ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، کیا تم اس چیز کو جو بہت اعلیٰ درجے کی ہے اس چیز سے بدلنا چاہتے ہو کہ جو بہت کم تر درجے کی ہے؟ بہت کم تر چیزوں کو اعلیٰ اشیاء پر منتخب کیا یہود نے، اور اس کی کئی مثالیں ہم نے دیکھی تھیں جس کے نتیجے میں ان کا یہ حال ہوا، اور آج امت مسلمہ کے لیے بھی اس میں بہت بڑا سبق ہے. آخری بات یہ آئی تھی کہ بنی اسرائیل کو کوہ طور پر بلایا گیا تورات پر عمل کرنے کا عہد لینے کے لیے. اب تک یہ قوم بہانے بنا رہی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخر کار طور پہاڑ کو ان کے اوپر بلند کر دیا تاکہ ان کو معاملے کی سنگینی کا احساس ہو، اور اس خوف کے عالم میں ان سے عہد لیا گیا. اب ایک اور واقعہ یاد دلایا جا رہا ہے اگلی آیات میں کہ جو ماضی کا تھا، انہی بنی اسرائیل کے ساتھ واقعہ پیش آیا جس کو واقعہ سبت کے نام سے جانا جاتا ہے. سبت عربی میں ہفتے کے دن کو کہتے ہیں. تو روایات اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ویسے تو ہر امت کے لیے شروع دن سے ہی اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کا انتخاب فرمایا عبادت کے لیے، فضیلت کے لیے. البتہ یہود نے اپنی عمومی جو ان کی روش تھی وہی اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہ ہر اعلیٰ شے کو کمتر چیز سے بدلنا چاہتے تھے. تو جمعے کے بجائے انہوں نے اپنے لیے ہفتے کے دن کا انتخاب کیا. تو ان کے لیے ہفتے کے دن یہ مشروع ہو گیا کہ ہفتے کے دن کوئی دنیاوی کام نہیں کرنا، کوئی کاروبار نہیں کرنا، کوئی کمائی نہیں کرنی، کوئی میل جول نہیں رکھنا، کوئی معاشرتی معاملات نہیں کرنے. بس پورے ہفتے کا دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہنا. یہ ان کے لیے معاملہ مشروع کر دیا گیا، شریعت کے اعتبار سے یہ طے کر دیا گیا. لیکن ہوا کیا، ایک بستی تھی. یہ واقعہ تفصیل سے تو سورہ اعراف میں بیان ہوتا، یہاں صرف اشارہ ہے اور مختصر سی بات کی گئی. کچھ تفصیلات ہم سمجھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ باقی جو پورا تفصیلی واقعہ ہے وہ سورہ اعراف میں آئے گا. تو ایک بستی تھی مچھیروں کی جو سمندر کے کنارے رہتی تھی، اور روایات میں آتا ہے کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا، اور ان کے زمانے میں بنی اسرائیل کی ایک بستی تھی جو سمندر کے قریب رہتی تھی.
ان کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے ہی بتایا ہوا قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر کہ یہ دنیا ہے ہی آزمائش کی جگہ، آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسے آزمایا کہ جو بقیہ 6 دن ہیں ہفتے کے دن کے علاوہ، جب یہ مچھلیاں پکڑتے تھے اور اپنے دیگر معاملات کرتے تھے، تو مچھلیاں بہت زیادہ نہیں آتی تھیں، مچھلیاں گہرے سمندر میں چلی جاتی تھیں اور سطح سمندر پر نہیں آتی تھی۔ اور ہفتے کے دن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر پابندی لگائی ہوئی تھی کہ کوئی دنیاوی کام نہیں کرنا، اس دن سامنے اچھلتی ہوئی نظر آتی تھی، اور ان کی آزمائش ہوتی تھی کہ یہ اللہ کے حکم کے تحت مچھلیاں پکڑنے سے باز رہتے ہیں، یا اللہ کے حکم کو پس پش ڈال کر اور مچھلیاں پکڑنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ کچھ عرصے تو انہوں نے برداشت کیا، لیکن جب ان کی برداشت سے باہر ہو گیا تو انہوں نے ایک ہیلہ اختیار کیا۔ وہ ہیلہ کیا اختیار کیا، اب اس کے حوالے سے مختلف روایات ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ مچھلیاں پکڑتے ہفتے کے دن اور ڈوری اس کی دم پہ باندھ دیتے، یا کوئی رسی وسی باندھ دیتے، یا کوئی ایسی چیز کر دیتے کہ وہ بہت زیادہ دور نہیں جا پاتی، اور پھر چھوڑ دیتے پانی میں، کہتے ہم نے تو نہیں پکڑا، اور اگلے دن پھر نکال لیتے۔ ایک یہ ہیلہ کیا۔ بعض روایات میں آتا ہے یہ ہیلہ کیا کہ انہوں نے جو دریا یا سمندر تھا اس میں سے چھوٹے چھوٹے آپ کا یہ تالاب نکال لیے، اپنے پاس سوچ مٹی وٹی نکال کے تالاب بنا دیے اور نالیاں سی بنا دی، اور نالی پر ایک دروازہ بنا دیے۔ تو ہفتے کے دن جب مچھلیاں خوب آتی تھیں تو وہ تالاب کے دروازے کھول دیتے تھے، تو پانی کے ساتھ ساتھ مچھلیاں بھی اندر آ جاتی تھیں، اور پھر اس کے بعد جب اچھا خاصا وہ تالاب مچھلیوں سے بھر جاتا تھا تو پھر دروازہ بند کر دی، مچھلیاں پانی میں ہی ہیں، اور اگلے دن جا کر تالاب سے شکار کر لیا مچھلیوں۔ وہ کہتے تھے ہم نے تو نہیں پکڑا ہفتے کے دن، ہم نے تو اتوار کے دن پکڑا۔ کچھ عرصے تو یہ ہیلے کرتے رہے، پھر جب ہوتا یہی ہے جب آدمی حرام اور حلال کی جو باؤنڈری ہے اس کو ٹو کرنا شروع کر دے تو کچھ عرصے بعد وہ اتنا جری ہو جاتا ہے کہ وہ کھلم کھلا حرام میں ملوث ہوتا ہے۔ تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، کچھ عرصے تو مچھلیاں ہیلے کے ذریعے پکڑتے رہے، پھر اس کے بعد سر عام کھلے عام ہفتے کے دن مچھلیوں کو شکار کرنا شروع کر دی۔ یہ جو ان کی حرکت تھی تو اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عتاب اور عذاب اور عقاب ان کے اوپر نازل ہوا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا اس کا ذکر یہاں آیت نمبر 65 میں آ رہا ہے۔ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم اپنے ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو جو ہفتے کے دن کے معاملے میں حد سے گزر گئے تھے۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان سے کہہ دیا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ اور بعض جو آپ کا یہ جدید افکار سے مروب لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کے اندر بندروں والی گویا صفات تھیں اس لیے کہا گیا کہ بندر بن جاؤ، جبکہ احادیث مبارکہ سے اور دیگر جو ہماری تاریخی روایات ہیں ان سے صاف واضح ہے کہ یہ صرف بندروں والی صفات نہیں تھیں، بلکہ صفات تو تھیں ان کے اندر، ظاہری شکل و صورت میں بھی بندر بناتی ہے باقاعدہ، جس کو صورتوں کا مسخ کیا جانا، مسخ کا جو عذاب ہوتا ہے جس میں صورت ہی تبدیل کر دی جاتی ہے، باقاعدہ ان کے ساتھ یہ کام ہوا۔ تو ہوا یہ کہ بستی کچھ افراد میں تقسیم ہو گئی، کچھ گروہوں میں تقسیم ہو گئی، بعض یہ کام کر رہے تھے اس میں براہ راست مشغول تھے، بعض لوگ اس کام میں مشغول تو نہیں تھے لیکن روکتے بھی نہیں تھے، اپنے کام سے کام رکھتے تھے، اور بعض لوگ اللہ والے ایسے تھے متقی کہ جو خود بھی روکتے تھے اور ان کو بھی روکتے تھے، یہ کیا حرکت کر رہے ہو۔ تو جب کچھ عرصے تک یہ لوگ نہیں مانے اور وہ ان کو مسلسل روکتے رہے تو کچھ عرصے بعد بستی کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی گئی، اور گویا یہ دو الگ الگ ہو گئے، جو اس غلط کام میں مشغول تھے وہ دیوار کے اس پار تھے، اور دیوار کے اس پار یہ لوگ تھے۔ تو ایک دن جب یہ نیکوکار لوگ اور ان کے ساتھ جو اور لوگ تھے، یہ لوگ صبح کو بیدار ہوئے تو دیوار کے اس پار سے کوئی آواز ہی نہیں آ رہی، تو حیرت ہوئی کہ صبح کا وقت ہے اور سب سوئے پڑے ہیں، کیا مسئلہ ہے۔ دیوار کے اوپر چڑھ کر دیکھا تو اس طرف کے سارے لوگ بندر بن چکے تھے، اور ایک دوسرے کو دیکھ کر پہچانتے بھی تھے کہ یہ کون ہیں، اور روتے بھی تھے، ان کے آنسو بھی جاری ہوتے تھے،
اور یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ جب مسخ کا عذاب کسی کو دیا جاتا ہے تو پھر 3 دن سے زیادہ وہ زندہ نہیں رہتے، 3 دن کے بعد ان سب کو ہلاک کر دیا گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے کہا کونو قردۃ خاسئین، دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ، فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا، پھر ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے اور اس کے بعد کے لوگوں کے لیے بھی عبرت بنا دیا۔ تو اس زمانے کے لیے بھی اور اس بستیوں کے لیے بھی، اور جو زمانے بعد میں آنے والے تھے یا جو بستیاں آس پاس کی تھیں ان سب کے لیے بھی ہم نے اس کو نشان عبرت بنا دیا، ان لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور ڈرنے والوں کے لیے اس واقعے میں نصیحت کا سامان رکھ دیا۔ تو نصیحت کا سامان اس واقعے میں کیا ہے کہ جو کھلم کھلا محرمات ممنوعات شرعیہ ہیں ان سے آدمی دور رہے اور کوئی ایسا کام بھی نہ کرے کہ ان کے قریب بھی آ جائے۔ قرآن مجید بار بار یہ لفظ استعمال کرتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، مثال کے طور پر ایک جگہ آتا ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ نہیں کہا یہ مت کرو، کرنا تو بہت دور کی بات، قریب بھی نہ جاؤ۔ جو چیزیں، جو ذرائع، جو اسباب اس برے کام کی طرف لے جاتے ہیں ان سے بھی دور رہو، یہ ہے شریعت کا مزاج۔ باقی بعض جیسا بھی آیا کہ انہوں نے ہیلے اختیار کیے نا، تو اب اس واقعے کے بیان کی وجہ سے پھر بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر طرح کا ہیلا ناجائز ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بعض ہیلے شرعی ہوتے ہیں، جائز ہوتے ہیں۔ یہ سب تفصیلات ہیں جو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ نے موقع دیا سورہ اعراف تک ہم پہنچے تو وہاں پھر یہ تفصیلات آ جائیں گی۔ آگے پھر ایک واقعہ ہے اور کچھ اس کے واقعے کی تمہید اگر پہلے سمجھ لیں تو انشاءاللہ یہ آیات سمجھنے میں سہل ہو جائیں گی۔ ایک شخص بنی اسرائیلی، اس کے پاس مال و دولت بہت تھی، بہت ہی امیر کبیر آدمی تھا، اس کی اپنی اولاد کوئی نہیں تھی، بھتیجا تھا ایک۔ تو اس کے مال کے چکر میں اور اس کے مال کو جلدی وصول کرنے میں کہ میراث میں مجھے حصہ جلدی مل جائے، اس نے اپنے چچا کو قتل کر دیا، اس مالدار آدمی کو قتل کر دیا، خود قتل کیا لیکن پھر مگرمچھ کے آنسو بہائے اور خوب واویلا کیا کہ میرے چچا کو کسی نے قتل کر دیا اور فوراً اس کو پکڑا جائے، فوراً اس کو سزا دی جائے۔ تو بنی اسرائیل کے لوگ جو ان کے بڑے تھے وہ آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ ایسے ایک شخص کے چچا کا قتل ہو گیا ہے، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کون ہے، اور اس کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کو اس بارے میں کچھ نہیں پتہ، اور وہ دہائی دے رہا ہے کہ مجھے انصاف دیا جائے، میرے ساتھ عدل کا معاملہ کیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس قوم کو حکم دیجئے کہ گائے ذبح کریں۔ یہ وہ واقعہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے، گائے، البقرہ گائے کو کہتے ہیں، تو وہ سورت جس میں یہ واقعہ بیان ہوا، اللہ نے حکم دیا گائے کو ذبح کریں۔ منشا کیا تھی؟ اس کی حکمت یہ تھی گائے کو ذبح کیا جائے، اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پہ رکھا جائے تو وہ زندہ ہو کر خود بتا دے گا، معجزہ ظاہر ہوگا، وہ زندہ ہو کر بتا دے گا مجھے کس نے قتل کیا، اس وجہ سے حکم دیا گیا۔ لیکن بنی اسرائیل اپنی پرانی جو ان کی سرش تھی اور پرانی جو ان کی عادت تھی اس کے تحت انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص قتل ہو گیا ہے، اس کا قاتل کا نہیں پتہ چل رہا، مقدمہ حل کرنا ہے، سیدھا سیدھا ہمیں کیوں نہیں بتا دیا جاتا کہ قاتل کون ہے، یہ کیا بات ہوئی گائے ذبح کریں۔ اور پھر جو انہوں نے مین میخ نکالنا شروع کی ہے، پھر جو سوالات کا سلسلہ شروع کیا ہے، وہ ان کی بدبختی اور ان کی محرومی اور جو ان کی سرش تھی اس کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے۔ کیا ہوا؟ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو، کسی بھی گائے کو ذبح کرو۔ قالوا، کہنے لگے اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ مسئلہ کیا ہے اور آپ علاج کیا بتا رہے ہیں، حل کیا بتا رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا
کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ ایسے نادانوں میں شامل ہو جاؤں جو مذاق میں بھی جھوٹ بولیں. یہ تو بڑی جہالت ہے کہ ہنسی مذاق میں بھی میں تم سے جھوٹ بولوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کروں کہ اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ ذبح کرو ایک گائے. تو جھوٹ، اور وہ بھی اللہ کی طرف منسوب کرنا، یہ تو بہت بڑی جہالت، بہت بڑی گمراہی ہے. تو اللہ کی پناہ کہ میں ایسے لوگوں میں سے ہو جاؤں کہ جو یہ نادانی کریں. تمہیں سیدھا سیدھا اللہ کا حکم پہنچا رہا ہوں، تم کہہ رہے ہو ہم سے مذاق کر رہے ہیں. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. اب سوالات کا سلسلہ شروع ہو گیا. کہنے لگے ذرا اپنے رب سے دعا تو کیجئے وہ ہمارے لیے واضح کرے کہ وہ گائے کیسی ہو، ذرا اس کی کچھ صفات تو بیان کریں. حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کا حکم واضح تھا گائے کو ذبح کرے. جس گائے کو مرضی ہوتی پکڑتے ذبح کرتے، اللہ کے حکم پر عمل ہو جاتا. لیکن نہیں، جب عمل کرنے کی نیت نہ ہو تو پھر آدمی بہانے بناتا ہے. ٹھیک ہے، پھر یہ بلا وجہ کے فضول کے سوالات، عمل سے فرار اختیار کرنے کے لیے، عمل سے بھاگنے کے لیے. تو یہ ان کی نیت تھی. کہنے ذرا بتائیں وہ گائے کیسی ہو. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا. قال، اللہ نے فرمایا، بلکہ معاف کیجیے گا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہو یقول، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرتن، کہ وہ گائے ایسی ہو، لا فارض، کہ جو نہ بالکل بوڑھی ہو چکی ہو، ولا بکرن، اور نہ بالکل بچی ہو، عوان بین ذالک، بلکہ ان دونوں کے بیچ بیچ میں ہو، نہ بوڑھی ہو نہ بالکل بچی ہو، درمیانی عمر کی ہو. تو ایک بات متعین کر دی. اب کہہ رہے ہیں فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، اب کر گزرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. بس اب بہت زیادہ سوالات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایسی گائے دیکھو اور اس کو ذبح کرو. لیکن نہیں، اپنی عادت سے مجبور. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا. اچھا، اب چونکہ یہ کوئی جینوئن سوالات نہیں تھے نا، حقیقی سوالات نہیں تھے، یہ صرف وقت ضائع کرنے کے لیے، صرف تنگ کرنے کے لیے، صرف پریشان کرنے کے لیے، عمل سے بھاگنے کے لیے سوالات ہو رہے تھے. اس لیے ہر اگلا سوال پچھلے سوال سے زیادہ بیوقوفی پر مبنی تھا. اب اگلا سوال کیا آیا؟ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا. کہنے لگے ذرا اپنے رب سے دعا تو کیجئے وہ ہمارے لیے واضح کرے اس کا رنگ کیسا ہو. رنگ سے تمہیں کیا لینا دینا، کوئی بھی رنگ ہو، لیکن نہیں، ذرا اس کا رنگ واضح کریں. قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہو یقول، اللہ حکم دیتا ہے انہا بقرۃ صفراء، کہ وہ ایسے زرد رنگ کی گائے ہو، فاقع لونہا، جس زرد رنگ میں ذرا تیزی ہو، تیز زرد رنگ کی گائے ہو، تسر الناظرین، جو دیکھنے والوں کو بڑا خوش کرتی ہو، جو دیکھنے والوں کا دل خوش کر دے. ایسا منفرد رنگ بتایا گیا کہ جو عام طور پر کوئی گائے اس جیسی نہیں پائی جاتی تھی. تو ان کے لیے اور مشکل ہو گئی اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں. اپنے ہی سوالات اور بے وقوفانہ سوالات کی وجہ سے اور مشکل ہو گئی. کہا کہ تیز زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے. پھر بھی باز نہیں آیا. اب اگلا اور کوئی سوال سمجھ میں نہیں آ رہا اور کیا سوال کریں. تو وہی پہلا والا سوال دوبارہ دہرا دیا. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ. کہنے لگے کہ اپنے رب سے دعا کیجئے وہ ہمارے لیے واضح کرے کہ وہ کیسی ہو. اور کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی، وہی پہلا سوال دوبارہ دہرا دیا. ان البقرہ تشابہ علینا، اس گائے نے تو ہمیں شبے میں ڈال دیا ہے، پتہ نہیں کون سی گائے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم ذبح کریں. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اللہ نے اگر چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں، ہمیں ضرور پتہ چل جائے. تو روایات میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ انشاءاللہ نہ کہتے تو قیامت تک سوالات ہی کرتے رہتے. انشاءاللہ کہہ دیا تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو توفیق دے دی عمل کرنے کی. قال انہو یقول، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرۃن، وہ دیکھو وہ ایسی گائے ہے، لا ذلول، کہ وہ کسی کام میں نہیں جتتی، یعنی اس سے کوئی کام نہیں لیا جاتا. ٹھیک ہے، عام طور پر تو یہ اس طرح کے کام بیل وغیرہ سے لیے جاتے ہیں. بقرۃن تو مؤنث کا صیغہ ہے، گائے. لیکن جو جیسے ہل چلانا ہے یا جیسے پانی کھینچنا ہے کنووں سے، ان کاموں کے لیے عام طور پر بیل وغیرہ استعمال ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے اس زمانے میں گائے بھی استعمال ہوتی ہو ان کاموں کے لیے.
تو کہا کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے لا دلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، جو کام میں جت کر نہ زمین میں ہل چلاتی ہو اور نہ ہی کھیتی کو پانی دیتی ہو، ٹھیک ہے، بالکل اس کو آزاد چھوڑا گیا، اس کو باندھ کے نہیں رکھا گیا، اس سے کوئی کام نہیں لیا جاتا، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، پوری طرح صحیح سالم ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو، کسی قسم کا کوئی اس میں عیب نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، انہوں نے کہا ہاں اب آپ نے بالکل ٹھیک ٹھیک اس گائے کا پتہ بتا دیا ہے کہ وہ کیسی ہونی چاہیے۔ فذبحوها، بالآخر بادل ناخواستہ، نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ اب پریشان ہوئے کہ ایسی گائے لائیں کہاں سے، تو بالکل درمیانی عمر کی ہو، تیز زرد رنگ کی ہو، اس سے کوئی کام نہیں لیا جاتا ہو، کوئی عیب کوئی داغ اس پر نہ ہو، بڑی تلاش کی، بڑے ڈھونڈے، بڑے ادھر ادھر بھاگے، لیکن نہیں مل کے دی، بالآخر ایک شخص کے پاس ایسی گائے ملی، اور جب اس نے دیکھا کہ یہ سارے ہی بنی اسرائیلی آئے ہوئے ہیں گائے لینے کے لیے، کوئی خاص بات ہے، اس نے قیمت بہت بڑھا دی، خوب سونا دے کر بالآخر انہوں نے وہ گائے لی اور اس کو ذبح کیا۔ تو قالوا الآن جئت بالحق، کہنے لگے ہاں اب آپ ٹھیک ٹھیک پتہ لے کر آئے ہیں۔ فذبحوها، بالآخر انہوں نے اس گائے کو ذبح کر دیا، وما كادوا يفعلون، حالانکہ لگتا نہیں تھا کہ وہ ایسا کر پائیں گے، ان کا کوئی ارادہ نہیں معلوم ہو رہا تھا، بامر مجبوری انہوں نے ایسا کیا کہ گائے کو ذبح کر دیا۔ یہاں مسئلہ کیا ہے، دو تین مسائل ہیں سیکھنے اور سمجھنے والے اس پورے واقعے سے۔ پہلی چیز تو یہ بالکل واضح ہے کہ بھئی اللہ کا حکم جتنا اور جیسا ہے اس پر فوری عمل کرنا چاہیے، اور بالخصوص اس میں ایک ہدایت تو صحابہ اکرام کے لیے ہے۔ جس وقت قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، وحی کا سلسلہ چل رہا ہے، اب ان کے جو سوالات ہیں، اگر کوئی حکم اللہ کا آئے اور اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی بات کو واضح نہیں کیا اور ایک حکم دے دیا کہ بس یہ کام کرو، تو وہ جو بات کو واضح نہیں کیا اس میں تمہاری ہی کوئی خیر ہے۔ ایسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کاموں کو فرض کیا ہے، ان کی پابندی کرو، ان پر عمل کرو، بعض کاموں کو حرام رکھا ہے، ان سے بچو، بعض معاملات میں خاموشی اختیار کی ہے، رحمت لکم غیر نسیان، وہ جو خاموشی اختیار کی ہے وہ تم پر رحمت کرتے ہوئے کی ہے، کسی بھول کی وجہ سے نہیں کی، اللہ نہیں بھولتا کچھ، اگر کسی معاملے میں خاموشی ہے تو وہ تم پر رحمت کرتے ہوئے، بس اس کے پیچھے مت لگو۔ اور اس کی ایک مثال احادیث میں سے پتہ چلتی ہے کہ جب حج کی فرضیت کا حکم آیا سورہ آل عمران میں کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے لوگوں کے اوپر کہ جو اللہ کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کے گھر کا حج کرے۔ تو کسی صحابی نے سوال کر لیا نبی علیہ السلام سے کہ کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ اب آیت میں اس کا کوئی ذکر ہی نہیں، آیت تو صرف یہ کہہ رہی ہے کہ حج کرنا فرض ہو گیا، تو کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ منہ پھیر لیا، پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا، دوسری بار سوال کیا، پھر منہ پھیر لیا، پھر تیسری دفعہ، جب تیسری دفعہ انہوں نے سوال کیا تو آپ نے تنبیہ فرمائی اور ڈانٹ کر فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دوں تو پھر ہر سال حج فرض ہو جائے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بیان فرمایا تو پھر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، کیوں اپنے لیے مشکل کر رہا؟ تو سورہ مائدہ میں خاص طور پر صحابہ اکرام کے لیے جو اس طرح کے سوالات کا ایک پہلو ہے، صحابہ اکرام نے کبھی اس طرح کے سوالات نہیں کیے جیسے یہ تھے، یہ تو بالکل ہی فضول، بیکار اور بے مقصد عمل نہ کرنے کے سوالات، لیکن جو صحابہ اکرام کے سوالات تھے اس میں بھی انہیں احتیاط کرنے کی تلقین کی گئی۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، سورہ مائدہ میں آیا کہ اگر تم ایسے سوالات کرو گے جب کہ قرآن مجید ابھی نازل ہو رہا ہے تو تم پر بعض باتیں واضح کر دی جائیں گی جو تمہیں پریشان کریں گی۔ اس لیے صحابہ اکرام کا عموماً رویہ کیا ہو گیا کہ وہ سوالات کرتے ہی نہیں تھے، بلکہ خود صحابہ اکرام کی روایات ملتی ہیں کہ ہم انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی بدو آدمی آ جائے جس کو آداب کا نہیں پتہ، جس کو ان چیزوں کا نہیں پتہ، وہ کھل کر سوال کر لے تو ہمارا بھی فائدہ ہو جائے گا۔
تو وہ انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی باہر کا کوئی آدمی آ کر سوال کرے، اور بعض اوقات ان کا سوال نہ کرنا وہ اس حد تک ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا سوالات کرنے کے لیے، جو حدیث جبرائیل ہے معروف و مشہور. تو صحابہ اکرام بعض باتوں کے بارے میں نہیں پوچھ رہے تھے جو انہیں پوچھنا چاہیے تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیج دیا، جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا وہ سوالات کرنے کے لیے. تو بہرحال ایک تو یہ والا پہلو. دوسرا، اس میں ایک اور پہلو ہے جو خاص طور پر آج کے زمانے میں ایک بڑا مسئلہ بن گیا. وہ کیا ہے کہ دین اور دینی علوم جو اصلاً عمل کے موضوعات، دین اصلاً ہمیں کیوں دیا گیا؟ عمل کرنے کے لیے. بعض باتیں ماننی ہیں، ٹھیک ہے، بعض باتیں کہنی ہیں، بعض باتیں کرنی ہیں، ٹھیک ہے. دین انہی چیزوں کا نام. بعض چیزیں اپنانی ہیں کردار کے اعتبار سے. تو دین کا اکثر پہلو عمل سے متعلق ہے. آج کے زمانے میں مسئلہ کیا ہو گیا ہے، آج ہماری زیادہ دلچسپیاں عمل کے بجائے تحقیق پر ہو گئی. تحقیق، ٹھیک ہے، اختلافات، ان اختلافات کی تحقیق کے پیچھے پڑنا، اور علمی مباحث، علمی مناظرے، فلاں نے اس کو غلط کہہ دیا، فلاں نے اس کی تردید کر دی، فلاں نے اس کو کینسل کر دیا، فلاں نے اس کو یہ کہہ دیا، اسی کے پیچھے پڑے. تو عوامی سطح پر بھی لوگوں کو مزہ اس دینی محفل میں آتا ہے جس میں مرچ مسالے ہوں، جس میں فلاں کو غلط کہا جا رہا ہو، اور جس میں فلاں پر تنقید کی جا رہی ہو، اور جس میں فلاں پر بھپتی چست کی جا رہی ہو، اور جس میں فلاں کو غلط ثابت کیا جا رہا ہو. اچھا، جو اکیڈیمیا کی دنیا ہے، جو علوم کی دنیا ہے، یونیورسٹیز، اور اس میں ریسرچ، تحقیق، ٹھیک ہے، ایم فلز ہو رہے ہیں، پی ایچ ڈیز ہو رہے ہیں، تحقیقی مقالے لکھے جا رہے ہیں، ریسرچ کویسچنس، اکثر تو وہ دینی موضوعات پہ ہوتے نہیں ہیں. اور اگر وہ دینی موضوعات پر ہوں بھی تو وہ مسئلہ کیا ہے، وہ عام طور پر بے فائدہ، بے معنی، فضول کی تحقیق اور ریسرچ ہوتی ہے. کیونکہ مسئلہ وہی جیسے میں نے شروع میں عرض کیا نا، دین اصلاً ہے عمل کا موضوع. جب دین اصلاً عمل کا موضوع ہے تو اس میں آپ کتنی تحقیق کر لیں گے؟ اچھا، اور آپ پر یہ ایک پریشر ہے، حکومتوں کی طرف سے بھی پریشر ہوتا ہے، اکیڈیمیا کی طرف سے بھی پریشر ہوتا ہے، پی ایچ ڈی اسکالرز پروڈیوس کرنا ہے آپ نے، ہزاروں کی تعداد میں. یونیورسٹیز کی رینکنگز ہوتی ہیں، ان رینکنگز میں سب سے بنیادی فیکٹر یہ ہے کہ کتنے ریسرچ اسکالرز پروڈیوس کیے ہیں اس یونیورسٹی نے. ٹھیک ہے، تو اب تحقیق ہو رہی ہے، فضول کی تحقیقات جن کا عمل کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں، لیکن بس کرنا ہے. اچھا، پلیجرزم اور جو سرقہ ہوتا ہے، کاپینگ، یہ منع ہے. آپ نے کوئی نیا موضوع لانا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ نئے موضوع کے چکر میں بالکل وہی حرکتیں ہوتی ہیں جو یہاں ابھی ہم نے دیکھا نا، کہ پہلے ایک سوال کیا کہ وہ گائے کیسی ہو، جواب مل گیا. پھر اگلا اس سے زیادہ بیوقوفانہ سوال کہ اس کا رنگ کیسا ہو، چلو اس کا بھی جواب مل گیا. پھر اور کوئی سوال نہیں سمجھ میں آ رہا تو وہی پہلا سوال دہرا دیا. بالکل لٹرلی یہی کام ہو رہا ہوتا ہے ریسرچ پیپرز میں، اور جو یہ ریسرچ اسکالرز پروڈیوس ہو رہے ہیں ہمارے یہاں، بالکل یہی کام ہو رہا ہوتا ہے، فضول. اچھا، ان ڈومینز، دین کے ان ڈومینز میں ریسرچ ہو رہی ہے جہاں ریسرچ کی گنجائش ہی نہیں ہے. ریسرچ بھائی، تحقیق آپ کو وہاں مطلوب ہے نا جہاں کوئی چیز غیر واضح ہو، کوئی چیز مبہم ہو، کوئی چیز، کسی چیز میں کلیئرٹی نہیں ہے، تو آپ کو وہاں ریسرچ چاہیے، تحقیق چاہیے. تو بھائی دین کا ایک بڑا حصہ وہ ہے کہ جو اعتقادات پر مشتمل ہے، جو بعض چیزیں بس ماننی ہیں اور بعض چیزیں بس کرنی ہیں. تو آپ نے نئی تحقیق کہاں کرنی ہے؟ نئی تحقیق کی ضرورت کیا ہے دین میں؟ ٹھیک ہے، دین میں اگر کوئی تحقیق ہے تو اس کے لیے تحقیق کا لفظ نہیں استعمال ہوتا، اس کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ اس کو اجتہاد کہتے ہیں. دین میں بعض میدان ایسے ہیں، بعض موضوعات ایسے ہیں جہاں اجتہاد ہوتا ہے. اچھا، شور مچایا ہوا ہے کہ علماء نے، مولویوں نے اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا، اور یہ کہتے ہیں بس یہ ہے، کرو، کرنا ہے کرو، نہیں کرنا نہیں کرو، زیادہ سوالات وغیرہ مت پوچھو، زیادہ اس کو کویسچن مت کرو، زیادہ اس کی تحقیق میں مت پڑھو.
تو کہتے ہیں مولویوں نے اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا. تو آپ کیا چاہتے ہیں، توحید کے معاملے میں اجتہاد کریں ہم؟ یہ بتائیں، توحید کے معاملے میں اجتہاد ہو سکتا ہے کیا؟ دوبارہ آپ تحقیق کر کے توحید کے علاوہ کسی اور نتیجے پر پہنچ جائیں؟ ہو ہی نہیں سکتا. آپ آخرت کے معاملے میں اجتہاد کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں اجتہاد کریں گے، جنات اور فرشتوں کے بارے میں اجتہاد، کس معاملے میں اجتہاد کریں گے آپ نماز کی فرضیت پر اجتہاد کریں گے، روزے کی فرضیت پر اجتہاد کریں گے، حج اور زکوٰۃ پر اجتہاد کریں گے، کہاں کریں گے؟ اجتہاد کی ایک باؤنڈری ہے، وہ باؤنڈری کہاں ہے؟ کوئی نیا مسئلہ پیش آئے گا، کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے گا جو پہلے نہیں تھا، جن کو حوادث اور نوازل کہا جاتا ہے شریعت کی اصطلاح میں، ایسے نئے مسائل کہ جو پہلے نہیں پیش آتے تھے. اب آج کل کے زمانے کے کچھ نئے مسائل ہیں، ٹھیک ہے، معاشیات میں کچھ نئے مسائل پیدا ہوئے ہیں. اب یہ ڈیجیٹل کرنسی ہے مثال کے طور پر، اب یہ ایک نیا مسئلہ ہے، آج سے پہلے نہیں ہوتا تھا، اس میں اجتہاد کی ضرورت ہوگی. میڈیکل میں بہت سے معاملات ہیں، آرگن ٹرانسپلانٹیشن ہو رہی ہے آج کل، اس ایک نیا مسئلہ ہے، اب اس کی حلت و حرمت کا مسئلہ اور اس کے دیگر مسائل، اس میں اجتہاد ہوگا. تو اجتہاد کی ایک باؤنڈری ہے، جبکہ یہ جو تحقیق ہوتی ہے نا، ریسرچ، اس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی. ہر موضوع لائق تحقیق ہے، ہر موضوع قابل تحقیق ہے. چنانچہ صحابہ اکرام پر ریسرچ ہو رہی ہے. مشاجرات کا مسئلہ، صحابہ اکرام کے جو آپس میں اختلافات ہوئے جو بعض جنگوں تک بھی پہنچ گئے، اب یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے بارے میں اہل السنہ کے ہاں بنیادی موقف کیا ہے؟ کف لسان، بھائی زبان بند رکھو. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ صحابہ اکرام عام تاریخی شخصیات نہیں ہیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں، تمام صحابہ کے بارے میں جنتی ہونے کا تذکرہ قرآن مجید نے کر دیا. احادیث ان کے بارے میں نص سے ثابت، گویا نص سے قرآن اور نص سے حدیث سے ان کا جنتی ہونا ثابت ہو گیا. اب اگر ان کے معاملات آپس میں کچھ ہوئے تو اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کہنا جس سے ان کے مقام و مرتبے کو حرف لگے، ٹھیک ہے، یہ گنجائش ہی نہیں ہے. اہل سنت کہتے ہیں بھائی اس موضوع سے اپنی زبان بند رکھو، ضرورت ہی نہیں ہے اس موضوع پر کچھ کہنے کی. وہ لوگ اللہ کے ہاں پہنچ گئے. ہمارا عقیدہ ان کے بارے میں قرآن مجید اور احادیث کی بنیاد پر یہ ہے، سب کے سب جنت، جو صحابی ہو کر دنیا سے گیا وہ جنتی ہے، بس ختم ہو گئی بات. لیکن نہیں، اس موضوع کو دوبارہ ریسرچ کے لیے کھول دیا گیا، تحقیقات ہو رہی ہیں اور اس کی وجہ سے اختلافات بڑھتے چلے جا رہے ہیں لوگوں کے مابین. تو یہ جو جدید ریسرچ ہے اور تحقیق ہے، اس میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ نمبر ایک، اس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی، ہر موضوع قابل تحقیق ہوتا ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی شرائط ورائط کی بھی ضرورت نہیں ہے، کوئی پری ریکوزٹس کی ضرورت نہیں ہے. یہاں تک کہ دینی موضوعات پر ریسرچ سب سے زیادہ آج کل ہو رہی ہے تو باہر ہو رہی ہے، مغرب میں ہو رہی ہے، جس کو مستشرقین کہا جاتا ہے، اورینٹلسٹس، ویسٹ کے وہ لوگ کہ جو مشرق اور مشرقی تہذیب اور مشرقی مذاہب ان پر ریسرچ کرتے ہیں، اورینٹلسٹس کہلاتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ مشرق میں پری ڈومیننٹ سب سے بڑا مذہب اسلام ہے، تو اسلام پر تحقیقات ہو رہی ہوتی ہیں. تو حالانکہ مجتہد کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ کہ مسلمان ہو. جو اجتہاد کرتا ہے دین میں اس کا مسلمان ہونا مشروط لازمی ہے. نمبر دو، صرف مسلمان، عام مسلمان نہیں ہو، عالم ہو. صرف عالم نہیں ہو، باعمل بھی ہو، متقی بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص تعلق رکھنے والا بھی ہو، گناہوں سے بچنے والا. 10 طرح کی شرائط ہیں جس کے بعد کوئی آدمی درجہ اجتہاد پر فائز ہوتا ہے اور اس کو مجتہد کیا کہا جاتا ہے. اور جو مجتہد نہیں ہے وہ کون ہے؟ عام مسلمان. ہم سب کون ہیں؟ ہم سب مجتہدین کی رائے پر عمل کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، تو دینی اعتبار سے مسلمانوں کے دو گروہ ہو جائیں گے، بعض مجتہدین ہیں، بعض عامی ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کی رائے کے مطابق عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اجتہاد کے لیے تو اتنی ساری شرائط چاہیے. یہ جو جدید تحقیق ہے اس کے لیے کوئی شرط نہیں چاہیے، کوئی پری ریکوزٹ نہیں. لہٰذا جس کی جو دل چاہتا ہے کوئی موضوع اٹھاتا ہے اور اس پر بغیر کوئی اس کے بارے میں کوئی پڑھا ہوا، بغیر اس کے بارے میں کوئی معلوم ہوا، صرف ادھر ادھر سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر جناب پی ایچ ڈیز ہو رہے ہیں اور ایم فل کے مقالے لکھے جا رہے ہیں اور جناب تحقیق ہو رہی ہے دین کے موضوع پر. یہی وجہ ہے کہ عمل گھٹتا چلا جا رہا ہے، کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے.
عمل سے دلچسپی کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور بظاہر کتب خانے کے کتب خانے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن بالکل فضول اور بیکار قسم کی تحقیق۔ تو جہاں مجتہدین کی پیروی کرنی چاہیے تھی وہاں تحقیق کی باتیں ہو رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ اجتہاد کے دروازے کھولیں، اور اجتہاد نہیں ہو رہا، مولویوں نے اجتہاد بند کر دیا۔ اور جہاں تحقیق ہونی چاہیے تھی، تحقیق کہاں ہونی چاہیے؟ دنیاوی امور میں تحقیق ہوگی، دنیاوی علوم میں تحقیق ہوتی ہے، وہاں حال کیا ہے کہ آنکھیں بند کر کے ہم مغرب کی تقلید کر رہے ہیں۔ جو کام دین میں ہونا چاہیے تھا، مجتہدین کے پر اعتماد کر کے آنکھیں بند کر کے ان کی رائے پر عمل کر لیں، اللہ کے یہاں نجات ہو جائے گی انشاءاللہ۔ وہ کام ہم نے دنیاوی علوم میں کیا کیا؟ آنکھیں بند کر کے مغرب کی تحقیقات کو ایڈاپٹ کیے چلے جا رہے ہیں۔ تو جہاں تحقیق کرنی چاہیے تھی وہاں آنکھیں بند کر کے تقلید کر رہے ہیں، اور جہاں تقلید دین کے معاملات میں کرنی چاہیے تھی وہاں جناب تحقیق اور اپنے تئیں مجتہد بن کر اجتہاد کا دروازہ کھولنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اور یہ جو ایک آپ کا یہ مزاج ہے نا، اس مزاج کی طرف ان آیات میں اشارہ ہے۔ یہ مزاج تھا بنی اسرائیلیوں کا کہ دین اکثر و بیشتر نام ہے اتباع اور پیروی کا، دین نام ہے اتباع اور پیروی کا، اور جنہوں نے اجتہاد کرنا ہے وہ ان کی پھر شرائط ہیں، وہ پھر پوری تفصیلات ہیں۔ تو ہمارے لیے اصلاً دین کا مسئلہ کیا ہونا چاہیے کہ دین عملی موضوع ہونا چاہیے، ہمارے کردار سے، ہمارے اعمال سے، ہمارے اقوال سے ریفلیکٹ ہونا چاہیے کہ ہم دین کے ماننے والے، اور دینی امور میں بیجا سوالات، فضول کی تحقیقات، اس سے بچنا چاہیے۔ اب وہ گائے کیوں ذبح کروائی گئی تھی، یہاں تقدیم و تاخیر ہو رہی ہے۔ اب جس وجہ سے وہ گائے ذبح کروائی گئی تھی اس کا ذکر آگے آ رہا ہے، کہتے ہیں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور وہ وقت یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور اس کے بعد اس کا الزام ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے، پتہ نہیں چل پا رہا تھا کس نے قتل کیا۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ راز نکال باہر کرنا چاہتے تھے جو تم چھپائے ہوئے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پس ہم نے حکم دیا کہ اس ذبح شدہ گائے کے ایک حصے کو اس مقتول کے جسم پر مارو، تو کیا ہوگا؟ وہ زندہ ہو کے تمہیں سب بتا دے گا۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھ سے کام لو۔ تو کئی فوائد ہوئے اس گائے کو ذبح کروانے کے۔ سب سے پہلا اور فوری نتیجہ تو وہی نکلا کہ جس معمے میں پوری قوم پھنسی ہوئی تھی کہ اس کو کس نے قتل کیا رات کے اندھیرے میں، کچھ پتہ نہیں چل پا رہا تھا، تو جیسے ہی اس گائے کے ایک ٹکڑے کو اس کے جسم سے لگایا گیا، اللہ کے حکم سے وہ مقتول شخص جو قتل ہو چکا وہ دوبارہ زندہ ہوا۔ اس نے بتایا کہ مجھے میرے اپنے ہی بھتیجے نے قتل کیا ہے میرے مال کے چکر میں، اور پھر یہ بتانے کے بعد دوبارہ مر گیا۔ تو فوری فائدہ تو یہ ہو گیا کہ معمہ حل ہو گیا، مقدمہ حل ہو گیا۔ دوسرا فائدہ کیا ہوا کہ بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے ایک مردہ کو زندہ کر کے دکھا دیا۔ گویا اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کی ایک نشانی ہو گئی، اور آخرت اور بعث بعد الموت اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا، اس کی ایک زندہ نشانی اس قوم کو مل گئی۔ تو گویا ان کے ایمان میں اور آخرت کے عقیدے میں اور پختگی پیدا ہو گئی۔ تیسرا ایک اور فائدہ بھی ہوا، وہ کیا؟ وہ جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ صحرائے سینا میں جب یہ لوگ تھے تو وہاں انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور بلا لیا گیا تھا تورات لینے کے لیے، تو پیچھے قوم نے کیا کیا تھا؟ سامری جادوگر نے ایک سارے لوگوں کے زیورات اور سونے کو جمع کر کے اور اس کو پگھلا کر اس کو ایک بچھڑے کی سی صورت دے دی تھی، اور کہا یہ تمہارا خدا ہے۔ وہ موسیٰ پتہ نہیں کہاں کوہ طور چلے گئے، ان کا بھی الہ یہ ہے، تمہارا بھی الہ یہ ہے، اس کی پرستش کرو۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ کسی بھی چیز کی صورت دے سکتا تھا، بچھڑے ہی کی صورت کیوں دی؟ کچھ بھی بنا دیتا، بچھڑا کیوں بنایا اس نے سونے کا اور کہا یہ تمہارا خدا ہے؟ وہ اصل میں ان لوگوں کی جو ایک پوری تاریخ گزری، کئی صدیوں انہوں نے مصریوں کے ساتھ گزارے،
تو مصر میں گائے کا تقدس پایا جاتا تھا، گائے کو ایک مقدس حیثیت پائی ملتی تھی، یہ پہلے بھی ذکر آیا تھا۔ اور خاص طور پر یہ جس گائے کو ان کے سوالات کے نتیجے میں متعین کر دیا گیا تھا، وہ گائے سب سے زیادہ مقدس سمجھی جاتی تھی۔ زرد رنگ کی گائے جس سے کوئی کام نہ لیا جاتا ہو، اس کو اس کی مرضی پر چھوڑ دیا جاتا، جہاں چاہے چرے، جہاں چاہے کوئی اس کو نہیں روک ٹوک نہیں ہوتی تھی، کوئی اس سے کام نہیں لیا جاتا تھا، اس کے جسم پر کوئی داغ کوئی عیب نہیں ہوتا تھا، ایسی گائے سب سے زیادہ مقدس سمجھی جاتی تھی، اسی کو ذبح کروایا تاکہ وہ جو گائے کا ایک تقدس پایا جاتا ہے یا گائے کو کے بارے میں کوئی الوہیت کا کوئی تصور ہے تو وہ ختم ہو جائے، اور ان کو ان کے اپنے ہاتھوں سے اس کو ذبح کروایا گیا۔ اس سب کے باوجود اتنی بڑی نشانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، لیکن پھر کیا ہوا؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اس سب کے باوجود تمہارے دل سخت ہو گئے۔ دل کی سختی، دل کا سخت ہو جانا، یہ جس دل کو ہم جانتے ہیں یا جس کو ہم دل کہتے ہیں، ہارٹ، جو بلڈ پمپنگ ایک آرگن ہے، ایک مشین ہے جو خون پورے جسم میں پہنچانے کے لیے پمپنگ کا فنکشن سر انجام دیتا ہے، یہ اس کی بات نہیں ہو رہی، اس فزیکل دل کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ کس دل کی بات ہو رہی ہے؟ وہ دل جو انسان کی روح کا مرکز ہے۔ یہ دل ایک لطیف مرکز ہے انسان کے اندر، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد اپنے اندر رکھتا ہے، جو اللہ کی پہچان اپنے اندر رکھتا ہے۔ وہ دل کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے تذکرے سے، اللہ تعالیٰ کے نام سے اس میں ایک کپ کپاہٹ طاری ہو جاتی ہے، وہ دل جو انسانی احساسات اور انسانی جذبات کا مرکز ہے، ہماری جو فیلنگز ہیں، ہمارے جو ایموشنز ہیں، ہماری جو جذبات ہیں، وہ اس کا کوئی مرکز ہے نا ہمارے وجود میں، وہ مرکز یہ دل ہے۔ اور اس دل کے بارے میں قرآن مجید نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس پر آپ کو بے شمار آیات ملیں گی، اور ان آیات کو تمام آیات کو سامنے رکھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی زندہ انٹیٹی ہے، باقاعدہ کوئی زندہ وجود ہے یہ دل۔ تو یہاں کہہ رہے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اس سب کے باوجود بھی تمہارے دل سخت ہو گئے۔ اسی سورہ بقرہ کے اختتام پر آئے گا، سیکنڈ لاسٹ رکوع میں، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو کسی گواہی کے موقع پر صحیح گواہی نہ دے، اس کو معلوم ہے کوئی بات اور اس سے پوچھی جا رہی ہے لیکن وہ اس موقع پر صحیح گواہی نہ دے، تو کیا الفاظ ہیں؟ فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اس کا دل گناہ گار ہے۔ پتہ چلا جیسے آنکھیں گناہ کرتی ہیں، جیسے کان گناہ کرتے ہیں، جیسے ہاتھ پیر گناہ کرتے ہیں، ویسے دل بھی گناہ کرتا ہے، دل کے بھی بہت سے گناہ ہیں۔ سورہ حج میں کہا گیا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، دیکھو یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، وہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ جو دل کی سختی ہے یہ کیسے وجود میں آتی ہے، دل کیسے سخت ہوتے ہیں؟ سورہ مطففین آخری پارے میں، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو برے اعمال یہ کرتے رہے، ان برے اعمال نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا، زنگ چڑھا دیا۔ اس کی وضاحت ترمذی شریف کی حدیث سے ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگ جاتا، نقطۃ سودا، کالا نقطہ۔ توبہ کر لے دھل جاتا، صاف ہو جاتا، توبہ نہ کرے اور گناہ پر گناہ کرتا رہے تو وہ بڑھتا رہتا ہے، وہ سیاہی بڑھتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے، یہاں تک کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی آیت تلاوت فرمائی سورہ مطففین کی، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ احادیث کی طرف آئیے تو غیر معمولی انداز سے اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا۔ بہت مشہور و معروف حدیث مبارکہ ہے، امام نووی علیہ رحمہ بھی اپنی 40 میں لے کر آئے ہیں کہ ان فی الجسد مضغۃ، بلا شبہ انسان کے دل میں، انسان کے جسم میں ایک ایسا گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ صحیح رہے تو سارا جسم صحیح رہتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ
فسد الجسد کلو، جب وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا. الا وہی القلب، آگاہ ہو جاؤ وہ دل ہے. وہ جو پورے جسم کو کنٹرول کرنے والی چیز کیا ہے؟ وہ دل ہے. آج کل کیا سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے اعضاء کو کیا چیز کنٹرول کر رہی ہے؟ دماغ. سوال یہ ہے کہ دماغ کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ دماغ میں جو یہ آرڈر آ رہا ہے کہ ہاتھ کو آرڈر دیا جائے کہ وہ کام کرے، تو یہ دماغ کو یہ امپلس کہاں سے ملا؟ وہ دل ہے. جو سارے وجود کا بادشاہ ہے وہ انسان کا دل ہے. اس کے احساسات، اس کے جذبے، جو ہم کہتے ہیں نا، ایک لفظ استعمال کرتے ہیں طبیعت. آج کل طبیعت کا لفظ صحت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کی صحت کیسی ہے، ٹھیک ہے. لیکن طبیعت کا جو زیادہ صحیح انطباق ہے وہ مزاج کے لفظ پر. مزاج بھی بعض لوگ صحت کے لیے مزاج بھی پوچھتے ہیں آپ کے کیسے مزاج ہیں، لیکن یہ جو مزاج اور طبیعت ہے نا، یہ صرف جسمانی صحت کو نہیں کہتے، ٹھیک ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ انسان کی پسند اور ناپسند. مجھے کیا چیز اچھی لگتی ہے، مجھے کیا چیز بری لگتی ہے، مجھے کیا چیز پسند ہے، مجھے کیا چیز ناپسند ہے. جب تک یہ صحیح نہ ہو تب تک صرف دماغ کا اور صرف معلومات کا ہونا، دماغ کا صحیح ہونا، یہ کافی نہیں ہے. سب کو پتہ ہے، معلومات سب کو ہے کہ نماز پڑھنا اچھا ہے، لیکن جانتے ہوئے نہیں پڑھتے. مسئلہ کیا ہے؟ دل نہیں چاہ رہا ہوتا نا، دل آمادہ نہیں ہوتا. تو یہ جو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تزکیہ نفس، نفس کا تزکیہ کیا جائے، نفس کو پاک کیا، سیلف پیوریفیکیشن، ٹھیک ہے. تو اس کا جو اس سارے مبحث کا جو مرکزی عنوان ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس مزاج کی اصلاح ہے، اس دل کی اصلاح ہے. میری پسند ناپسند صحیح ہو جائے تو اعمال خود بخود صحیح ہو جائیں. میری چاہت درست ہو جائے تو اعمال خود بخود درست ہو جائیں. تو اصل مرکز یہ ہے. اور ایک پورا تفصیلی موضوع ہے، بہت شاندار تصنیف ہے. اس موضوع پر بہت زیادہ تفصیلی کلام تو ہم نہیں کر سکیں گے، ہمیں آیات کے ساتھ ساتھ چلنا ہے. لیکن جن حضرات کو دلچسپی ہو، مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب، حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ تعالی، جو دارالعلوم کرنگی کے بانی ہیں، ان کے بعض خطابات ہیں جو پھر بعد میں کتابی صورت میں جمع کیے گئے. اس کا عنوان ہی یہی رکھا گیا ہے، دل کی دنیا. یہ ایک پوری دنیا ہے جس سے بدقسمتی سے جدید زمانہ، جو جدید سیکولر زمانہ ہے، مٹیریلسٹک زمانہ ہے، مادہ پرست زمانہ ہے، اس میں اس دل کی دنیا سے ہم بالکل ہی غافل ہو چکے، بالکل غفلت. پتہ ہی نہیں ہے کہ دل کے بھی کچھ اعمال ہیں، دل کے بھی کچھ فرائض ہیں، اس کے بھی کچھ حرام و مکروہات ہیں، اس کی بھی کچھ غذائیں ہیں، ٹھیک ہے. ایک پوری دنیا ہے جس سے آج ہم اکثر و بیشتر نابلد ہیں. تو اس کتاب کا مطالعہ انشاءاللہ مفید رہے گا. بہرحال آیات کی طرف ہم واپس آتے ہیں. یہود کے بارے میں جو آپ کہیے کہ ان کے ساری خرابیوں کی جڑ اور بنیاد کیا بیان کی جا رہی ہے؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک. اللہ تعالیٰ کی قدرت کی یہ بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود، بڑے بڑے معجزات دیکھنے کے باوجود، حال یہ ہو گیا کہ تمہارے دل سخت ہو گئے. اور پھر سخت کیسے ہوئے؟ مثال کیا دی؟ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، تو وہ تو پتھروں جیسے ہو گئے، دل پتھر ہو گئے. او اشد قسوہ، یا پھر پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. انسان کا دل جب سخت ہو جائے، اس سے نیکی نکل جائے، اس کی روح مردہ ہو جائے، اس کے اندر سے صحیح غلط کی تمیز ختم ہو جائے، ضمیر جس کو ہم آج کل کہتے ہیں، اپنی زبان میں ضمیر کہتے ہیں نا، ضمیر مردہ ہو جائے، ضمیر مر جائے، تو پھر ایسے دل، سخت دل کا مقابلہ کوئی پتھر بھی نہیں کر سکتا. کیوں؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کیونکہ پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن سے نہریں پھوٹ بہتی ہیں. یعنی ایک ایک قطرہ بھی اگر مستقل کسی پتھر پر گرتا رہے تو وہ اس میں سوراخ کر دیتا. یہ مثال مستقل مزاجی کی بھی ہے، تھوڑا تھوڑا کام مستقل کیا جائے تو نتیجہ نکل آتا. اور یہ مثال اس بات کی ہے کہ پتھر بھی اس میں بھی سوراخ پیدا ہو جاتا ہے، لیکن جب انسان کا دل سخت ہو جائے تو پھر وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، پھر ہلتا نہیں ہے اپنی جگہ سے. تو ایسے پتھر بھی ہیں جن سے نہریں پھوٹ بہتی ہیں.
وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور انہی میں سے خود وہ ہیں جو خود پھٹ پڑتے ہیں اور ان میں سے پانی کے چشمے نکل آتے ہیں، چشمے سارے سالڈ زمین سے ہی نکل رہے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور انہی پتھروں میں سے وہ بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں، گر پڑتے ہیں۔ بڑے بڑے تودے پہاڑوں کے اوپر سے گرتے ہیں، لینڈ سلائڈنگز ہوتی ہیں اور پتھر اوپر سے نیچے گرتے ہیں، یہ سب یہ ایسے ہی نہیں ہو رہا۔ تو یہ جو ہمارا خیال ہے نا کہ یہ جو نان لیونگ آرگینزمز ہیں، جمادات ہیں، جامد اشیاء ہیں، ان میں گویا کوئی زندگی نہیں ہے اور ان میں گویا کوئی شعور نہیں ہے، ان میں گویا کوئی احساس نہیں ہے، قرآن مجید اس کے برخلاف یہاں بھی بتا رہا ہے کہ یہ پتھر ایسے نہیں لڑکا، اللہ کے خوف سے لڑکا۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی آتا آیت نمبر 44 میں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی شے ایسی نہیں ہے پوری کائنات میں جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن تمہیں ان کی تسبیح سمجھ میں نہیں آتی۔ تو ہر مخلوق میں اللہ نے کچھ نہ کچھ شعور پیدا کیا، کچھ نہ کچھ شعور پیدا کیا، اور وہ اس شعور کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ کے حکم کی تعمیل میں مصروف ہے۔ تو کہا کہ پتھروں میں سے تو وہ بھی ہیں جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، وہ بھی ہیں جو خود پھٹ جاتے ہیں، اس میں سے پانی نکل آتا ہے، وہ بھی ہیں جو اللہ کے خوف اور اللہ کی خشیت سے لڑک جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو عمل تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے، اس سے ناواقف نہیں ہے۔ تو اس دل کی سختی سے پناہ مانگنی چاہیے، اس دل کی سختی سے پناہ مانگنی چاہیے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دعائیں منقول ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، خود علاج بھی آپ علیہ السلام نے بتایا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے سوال کیا، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ارشاد فرمایا، بحقی شریف کی روایت ہے کہ ان القلوب تصدو کما یصدو الحدید اذا اصابہ الماء، کہ بے شک یہ دل اسی طرح زنگ آلود ہو جاتے ہیں جیسے لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے لوہے پر جب اس پر پانی پڑتا ہے، پانی لگتا ہے لوہے کو، آپ جانتے ہیں آکسیڈیشن کا پروسیس ہوتا ہے، رسٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے، زنگ آ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ تو لوہے پر زنگ لگ جائے تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ ریگ مال وغیرہ سے صاف کرتے ہیں۔ تو صحابی نے سوال کیا، قال ما جلاؤہا یا رسول اللہ کے رسول، لوہے کو زنگ لگتا ہے تو اس کو تو ہم رگڑ رگڑ کر صاف کر دیتے ہیں، یہ دلوں کو زنگ لگ جائے تو کیسے صاف کریں؟ اس کے لیے صاف کرنے کا آلہ اور ٹول کیا ہے، اور ایک مال کی حیثیت کس کام کی ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کثرت ذکر الموت، کثرت سے موت کو یاد کیا کرو، کثرت سے اپنی موت کا تذکرہ کرو۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے، اتنی بڑی حقیقت ہے، شاید اس سے بڑی حقیقت اور کوئی ہے نہیں، کہ جو اس دنیا میں آیا اس نے جانا ہے، لیکن یہ جتنی بڑی حقیقت ہے اتنا ہی زیادہ ہم اس سے غافل، اتنا ہی زیادہ اس سے غافل۔ لہٰذا موت کا کثرت سے تذکرہ، آدمی رات کو سونے سے پہلے جب سونے کے لیے لیٹے تو یہ احساس کرے نا کہ عین ممکن ہے کہ میں نہ اٹھوں۔ کیوں؟ کیونکہ نیند کیا ہے؟ وہ آدھی موت ہے۔ سورہ زمر میں بتایا گیا کہ جس وقت آدمی سوتا ہے اس وقت بھی اس کی روح قبض کی جاتی ہے، پھر اگلے دن جس کی زندگی اللہ نے لکھی ہوتی ہے دوبارہ روح بھیجی جاتی ہے اس کے وجود۔ تو ایک طرح کی موت ہے یہ۔ ہم صبح کو بیدار ہوتے ہیں تو مسنون دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں مارنے کے بعد ہمیں زندگی بخشی، موت کے بعد نئی زندگی دی۔ تو ہم ہر رات اس موت کو ایکسپیرینس کرتے ہیں ایک چھوٹے سے لیول پر، چھوٹے سے اسکیل پر، اور ہر دن ہم دوبارہ جی اٹھنے کو ایکسپیرینس کرتے ہیں چھوٹے سے لیول پر، جو کل قیامت کے دن سب نے، پوری انسانیت نے دوبارہ اٹھنا ہے، اس نشور، اس دوبارہ جی اٹھنے کو۔ تو رات کو سوتے وقت بھی ہم یہی دعا کرتے ہیں، اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ تیرے ہی نام سے مرتا ہوں اور تیرے ہی نام سے پھر جیوں گا۔ تو یہ موت کا لفظ اگر ان مسنون دعاؤں کا ہم اہتمام کر رہے ہوں تو بار بار یہ خیال ہوگا کہ یہ ہم مر رہے ہیں، 50-50 چانس ہے اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے۔ ایک اور دعا ہے،
رات کو سوتے وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے کہ بسمی کا ربی وضعت جنبی، اے اللہ، اے میرے رب، تیرے ہی نام سے میں اپنا پہلو بستر پر لگاتا ہوں، اپنی ٹیک بستر پر لگاتا ہوں، وبی کا ارفعہ، اور تیرے ہی نام سے میں اٹھاؤں گا اگر اٹھاؤں گا تو، ان امسکت نفسی فرحمها، اے اللہ اگر تو میری روح کو روک لے، گویا نیند میں ہی موت واقع ہو جائے، تو پس اس پر رحم فرما، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، تو اللہ ایسے اس کی حفاظت فرما، اگر اگلے دن مجھے دوبارہ زندگی دی تو ایسے میری حفاظت فرما جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا۔ تو رات کو سوتے وقت آدمی یہ سوچے کہ ہو سکتا ہے کہ اب دوبارہ اٹھنا نصیب نہ ہو، اور جس آدمی کو پتہ چل جائے، جیسے خدا نخواستہ کسی کو قتل کی سزا ہو جائے، اس کو پتہ چل جائے تمہارے پاس 1 گھنٹہ 2 گھنٹے، اب اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس کی عبادات کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ کیا سوچے گا، کاش میں یہ بھی کر لوں، کاش میں یہ بھی کر لوں، اور مر جانے سے پہلے یہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں۔ تو ہمیں تو کچھ نہیں پتا نا کس وقت موت آ جائے، اللہ کے ہاں متعین ہے لیکن ہمیں نہیں پتا، تو ہمیں تو ہر لمحہ ایسے جینا چاہیے کہ جیسے یہ میرا آخری ہو۔ تو کثرت ذکر الموت، اس دل کی سختی جس کے بعد آدمی کو نیک اعمال کی توفیق نہیں ہو پاتی، سستی کاہلی ہوتی ہے نیک اعمال میں، گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، گناہوں میں لذت محسوس ہونے لگتی ہے، گناہوں میں رغبت محسوس ہونے لگتی ہے۔ ایسی دل کی سختی کا علاج کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذکروا ہادم اللذات، لذتوں کو توڑنے والی موت کا ذکر کرو، لذتوں کو توڑنے والی موت کا ذکر کرو۔ اس دنیا میں ہم لذتیں پوری کرنے نہیں آئے، اللہ کا حکم پورا کرنے آئے ہیں، لہٰذا لذتوں کو توڑنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اور دوسرا علاج آپ نے کیا تجویز فرمایا؟ وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کیا کرو۔ تو تلاوت قرآن جو عربی میں ہی ہو، بلا شبہ بے شک بغیر سمجھے بھی ہو، تب بھی اس قرآن مجید کے الفاظ میں یہ تاثیر ہے کہ یہ دل کی سختی کو دور کرتا، دل دھلتا ہے، دل صاف ہوتا ہے، اور سمجھ کے ہو تو نور علی نور، پھر اس کی کیفیت اور اس کی تاثیر اور بڑھ جاتی۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہرگز بے خبر اور ناواقف نہیں ہے اس سے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ آگے اب صحابہ اکرام سے خطاب ہے، انہی یہود کے حوالے سے ایک نیا موضوع شروع ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی، موقع رہا تو اگلی دفعہ اس کا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دل کی سختی سے محفوظ فرمائے، اپنے دلوں کے تزکیے اور ان کے علاج کی فکر مندی عطا فرمائے، اپنی موت کو کثرت سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ایک اعلان سماعت فرما لیجیے۔ الحمدللہ اسی مرکز میں بچوں اور بچیوں کے لیے شعبہ ناظرہ کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ العزیز 9 اکتوبر یعنی کل، پیر سے جمعہ، دوپہر 2:30 سے 4:30 2 گھنٹے کے لیے بچوں اور بچیوں کے لیے انتظام ہوگا انشاءاللہ یہاں ناظرے کی ترتیب کا۔ اور انشاءاللہ العزیز قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا، اور خاص طور پر جب معصوم بچے قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اس کی برکت اور اس کی تاثیر اور جو اس کے نتائج ہیں وہ بے پناہ نکلتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز اس مرکز کے لیے بھی اور باقی یہاں جو افراد آتے جاتے ہیں ان کے لیے بھی یہ چیز باعث برکت ہوگی۔ تو ایک بڑا موقع ہے خاص طور پر اپنے گھر کے بچوں بچیوں کے لیے، خاص طور پر جو لوگ قریب میں رہتے ہیں تو ذرا بات بھی چلائیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ترغیب دلائیں انشاءاللہ العزیز۔ تو ہفتے میں 5 دن پیر تا جمعہ 2:30 سے 4:30 انشاءاللہ العزیز ناظرے کا اہتمام ہوگا بچوں اور بچیوں کے لیے۔ مزید تفصیلات کے لیے ہمارے مولانا عتیق الرحمن صاحب یہاں پر ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، ان سے آپ مزید تفصیلات معلوم کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولشيوخنا ولمشائخنا ولمن له حق علينا،
ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم آت نفسي تقواها، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر إخواننا في كل مكان، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا فرمائے، اللہ سبحانہ وتعالی ان کی غیبی نصرت فرمائے، یہود کے تمام شرور سے، تمام فتنوں سے، تمام جوابی حملوں سے ان کی حفاظت فرمائے، اللہ سبحانہ وتعالی اسلام اور مسلمانوں کو قوت نصیب فرمائے، اسلام کو شان و شوکت نصیب فرمائے، شرک اور کفر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مغلوب فرمائے۔ جتنے بھی مسلمان شہید ہو چکے اللہ سبحانہ وتعالی ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے، جو زخمی ہیں، پریشانیوں میں ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی ان کو جلد از جلد صحت عطا فرمائے، ان کی پریشانیوں کو جلد از جلد دور فرمائے۔ ہمیں بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کثرت سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی جس حد تک ممکن ہو امداد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔